हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश होंगे, आप पे अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी और आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और आज मैं आपको बताऊँ, आज हॉलैंड में इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी धूप निकली है, हल्की हल्की गर्मी का एहसास पैदा हुआ है। इतने लोग खुश हैं यहाँ पर। आप रोड पे देखिए, हर बंदा इतना खुश लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल है आज ना। एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल वेदर। यहाँ पर धूप बहुत कम निकलती है, इसलिए जब निकलती है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब तो मुझे भी इतनी खुशी होती है कि आहा धूप निकल आई। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज की जो मैंने वीडियो बनानी है, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपसे इस मौजू पे बात करूंगी। मौजू है डिप्रेशन। इस मौजू पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इधर नीदरलैंड में मेंटल हेल्थ केयर में माहिर नफ्सियात के तौर पे काम करती हूँ। और आजकल मैंने नोट किया है कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। डेली बेसिस पर डिप्रेशन के बहुत पेशेंट आते हैं, लेकिन हर साल मैं नोट करती हूँ कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। लोगों में आदत पैदा होती जाती है कि वो शिकायत ज़्यादा करने लग गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा नाखुश होते हैं। वो दूसरों से बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं और अपनी ज़ात से भी बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि सिर्फ ये यूरोप में नहीं, पाकिस्तान में भी मैं शायद ये मेरे प्रोफेशन की वजह से है, मैं लोगों को बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि लोगों की आंखें उनकी हंसी का साथ नहीं दे रही होती। वो अपनी बात को दलाइल से मनवाने के बजाय ऊंची आवाज़ में बात करके बात मनवाने की कोशिश करते हैं और फिर शिकायतें करते हैं, हमारी बात मानो। और अगर ना माने जाए तो फिर दूसरों से वो नाराज़ भी होते हैं। इसी तरह के, लेकिन यूरोप में भी ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हैरत होती है कि जहाँ पर तो माली मसाइल भी नहीं है, लोगों की बेसिक ज़रूरियात जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से पूरी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी समहाउ लोगों के सोचने का अंदाज़ जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी अपनी ज़ात को और नेक्स्ट लेवल पर उनसे जुड़े हुए लोगों की ज़ात को नुकसान पहुँचता है। डिप्रेशन का वर्ड तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। थोड़ी सी परेशानी होती है, टेंशन होती है तो वो कहते हैं उफ़ हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। लेकिन जिस डिप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ उसकी आपको आम ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि खुशी का एहसास नहीं होता, आप खुश नहीं होते, आपको लोगों को पता नहीं चलता कि उनके पास अल्लाह ताला की कितनी नेमतें मौजूद हैं। उन्होंने खुश रहना है और उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखना है। उनको उनको ये एहसास होता है कि उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता या उनको किसी से मोहब्बत नहीं होती। ज़िंदगी के मकासद से उनको प्यार नहीं होता। फिर ये होता है कि अपना अंदर बहुत खाली महसूस होता है। जब अंदर खाली महसूस हो तो खुशी को कहाँ से निकाल के लाएं। अपनी अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है। एक सेल्फ इमेज बन जाता है कि मुझे तो शिकस्त ही होनी है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं लोगों को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जाते हैं। और हमारी डेली प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस आते हैं। बहुत सारे केसेस जो हैं वो एक्सट्रीम में नहीं होते। जब मैं एक्सट्रीम की बात करती हूँ तो वो केसेस होते हैं जिनमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का इम्पेक्ट बॉडी पर भी पड़ना शुरू हो जाता है, उनके हार्मोन्स पर भी पड़ना शुरू हो जाता है, फिर उनकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर मेडिकेशन के ज़रिए पहले उन लेवल्स को सही लाया जाता है और फिर थेरेपी के ज़रिए उनको समझाया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे नॉर्मल बना सकते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ज़िंदगी का सुख दे सकते हैं। खैर, डिप्रेशन के बारे में तो बहुत बात की जा सकती है कि डिप्रेशन ये होता है, डिप्रेशन वो होता है। मैंने जो आप लोगों से बात शेयर करनी है उसमें चंद बेसिक चीज़ें हैं जो माहिर नफ्सियात लोग अपनी डेली सेशंस में यूज़ करते हैं, वो मैं आपसे यूज़ करूँगी कि अगर आपको थोड़ी सी खुद अवेयरनेस हो तो आप उसका इलाज खुद भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, लेकिन
کب آپ نے ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے، یہ آپ کو ضرور اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے کہ ہاں دس از الارمنگ، اب میں نے اپنا کوئی ٹوٹکا استعمال نہیں کرنا، اب میں نے ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے۔ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اس میں نمبر 1 آتی ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیٹیشن۔ یورپ میں اس کا تصور بہت زیادہ ہے۔ میڈیٹیشن، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سکون کی حالت میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، ریلیکسیشن کی حالت میں لے کر آنا ہے، اور اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے آپ اپنی بریدنگ پر، آپ سانس کیسے لے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے اپنے اندر اگر بہت زیادہ شور ہے، بے چینی ہے، اس کا اثر سب سے پہلے آپ کی سانس پر پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو یوگا میں بہت زیادہ انر سیٹسفیکشن کے لیے سانس کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو میڈیٹیشن بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں، اپنے ذہن کو خالی کریں، پھر اپنی کسی ایک پرابلم کو آپ فوکس کریں اور سوچیں کہ اس کا حل کیا ہے، اپنے اس پرابلم کا ساری سائڈ سے دیکھیں، آپ کو پھر اس پرابلم کا کوئی حل ملے گا۔ وہ پھر آپ اس کو دیکھیں کہ ہاں میں اس کو کیسے سولو کر سکتا ہوں، اس کو کیسے بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ جب آپ کی باڈی سکون میں ہوگی، آپ کا جسم سکون میں ہے، آپ کی سانس کا ردھم صحیح جا رہا ہے، آپ کا ذہن کو آکسیجن بھی زیادہ بہتر ملتی ہے، آپ زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں، آپ زیادہ بہتر ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں تو بڑے بینیفٹس ہیں اس بات کے۔ ہمارے لیے نماز میڈیٹیشن کا اتنا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز آپ چاہے آہستہ پڑھیں چاہے تیز پڑھیں، لیکن وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جج کرنا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ دعا مانگتے ہوئے نا ذرا یہ ضرور سوچیں کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا ہم ویسے ہی خواہ میں مانگتے جاتے ہیں۔ ہمیں شکر گزاری کا لمحہ بھی رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میڈیٹیشن ہمارے لیے تو 5 وقت کی میڈیٹیشن کا بڑا اچھا ٹائم ہے۔ اگر ہم اسلامک لاز پر چلیں تو ہمارے لیے وہ لمحات جب ہم صرف اپنی ذات سے بات کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے بات کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری پریشانی ہے، ہمیں اس پریشانی کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے تو اس پریشانی کو ٹال دے۔ تو مجھے تو یہ دعا مانگنا خضوع و خشوع کے ساتھ میڈیٹیشن کی بہت اچھی فارم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پھر سنتا بھی ہے اور آپ کو اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ آپ چاہے میڈیٹیشن کریں چاہے نماز کے بعد دعا کریں، لیکن یہ ہے کہ ریلیکس ہونا ضرور سیکھیں، اپنی باڈی کو ریلیکس کریں۔ آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی، آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا، آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا، اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پر بھی پڑے گا، اور جب آپ کا بیہیویئر پر اثر پڑے گا تو اس کا آپ کے ارد گرد موجود لوگوں پر بھی اثر پڑے گا۔ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ کچھ لوگوں میں اتنی یہ پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے 5 منٹ اس شخص سے بات کی، مجھے مزہ آ گیا، میں ہلکا پھلکا ہو گیا، مجھے میرے مسئلے کا حل پتہ چل گیا۔ یقین کریں لوگ ہمارے پاس آ کر باتیں کرتے ہیں، اور اصل میں ماہر نفسیات کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو سلوشن پکڑاتے ہیں، نہیں، وہ باتیں کرتے جاتے ہیں اور ہم صرف ان کو نا جیسے ہمارے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہوتا ہے اس وقت ہم بس رخ موڑتے ہیں کہ بھائی ادھر کی طرف چل کے دیکھو، مسئلے کا حل وہ خود ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کا مسئلہ ان کو پتہ ہے کہ کیا حل ہے، ہمارا کام صرف سٹیئرنگ گھمانا ہوتا ہے اور اس کی اٹینشن دلوانی ہوتی ہے کہ ارے دیکھو یہ بھی تو ہے آپشن تمہارے پاس، اچھا وہ بھی تو آپشن ہے۔ تو میڈیٹیشن کی بات ہو رہی تھی، ہم مسلم دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں اپنے دکھ سکھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو بڑے اچھے حل موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میڈیٹیشن کریں چاہے عبادت کریں، لیکن اپنا اور اپنی ذات کا تعلق ضرور ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کی بھی بات سننی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کی کھانے پینے کی عادات کیسی ہیں، اس کا ڈپریشن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ جتنا ایکسکیوز می، آپ اگر بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں،
آپ انہیلدی فوڈ کھاتے ہیں، آپ شوگر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، آپ ایکسٹرا آرڈینری اسپائسز زیادہ یوز کرتے ہیں، آپ انہیلدی فیٹس یوز کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ کی باڈی میں کیمیکل ریئیکشنز پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں خوشی کو ڈائگنوز کرنے کا اثر کم ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا آپ خوشی کو فیل نہیں کر سکتا۔ آپ فوڈ ایڈکشن جیسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے، لیکن یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر آپ اچھی فوڈ نہیں کھاتے تو اس کا آپ کے موڈ پر بہت واضح اثر ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ شوگر ہے۔ بچوں کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بچوں کو آپ میٹھی چیزیں نہ کھانے دیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور یہی حساب بڑوں کا بھی ہے۔ اور خاص طور پہ وائٹ شوگر کے بارے میں تو اب اتنی زیادہ ریسرچ سامنے آ چکی ہے کہ اگر آپ پھر بھی وہ خریدتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ تو اپنے لیے آپ سمپل فوڈ لیں، اچھی لیں، پروسیسڈ فوڈ سے دور رہیں۔ آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے مزاج میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ صرف اگر آپ اپنے کھانے پینے کی اچھی کوالٹی کی چیز یوز کریں، وہ ضروری نہیں کہ مہنگی ہو، بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ مہنگی ہو، اچھی کوالٹی کی چیز ہو، سمپل ہو، اس کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز استعمال کریں، بلکہ جو آیورویدک ہے اس میں تو جڑی بوٹیوں اور پھلوں اور سبزیوں سے علاج کیا جاتا ہے، اور اب میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ روزانہ کیا کھاتے پیتے ہیں اس کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پر بہت زیادہ اثر ہے۔ تو ہم نے ابھی تک 2 موضوع پر بات کی۔ میڈیٹیشن سے آپ اپنے ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں، اچھی فوڈ کے استعمال کرنے سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے حال میں جینا سیکھیں۔ جب میں یہ بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے حال میں جینا سیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موجودہ لمحے کو انجوائے کریں۔ جیسے اس وقت میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں تو میں بیوٹیفل ویدر کو انجوائے کر رہی ہوں، میں اپنی ویڈیو بنانے کو انجوائے کر رہی ہوں۔ بہت سارے لوگ جو پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اور ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، ناخوش رہتے ہیں، وہ لوگ حال میں نہیں جیتے۔ وہ اگر کسی بیوٹیفل روڈ پر بھی جا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ واو واٹ اے بیوٹیفل ڈرائیو، او آئی ایم انجوائنگ اٹ۔ نہیں، وہ کہتے ہیں 5 سال پہلے فلانے رشتہ دار نے یہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا، میرے مستقبل میں اس نے یہ پریشانیاں کرنی ہیں، اور تو وہ اپنے حال میں اپنے مستقبل اور اپنے پاسٹ ماضی کو سوچ کر وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے حال کا مزہ بھی نہیں لے پاتے۔ اور یہ بڑی سیڈ سٹوری ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، کیونکہ جتنے بھی اچھے حالات ہو جائیں وہ برے حالات کو پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا کرم کیا، ان کو ان کی محنت کا اجر دیا، ان کے دن پھر گئے، ان کے حالات پھر گئے، اور وہ جب بھی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے دکھ دیکھے، ہم نے بڑی پریشانیاں دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حال میں نہیں جیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے حالات تبدیل کیے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے حال میں جئیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ کل آنا ہے کہ نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ پلاننگ آپ ضرور کریں، لیکن اس میں آپ اپنے حال کا مزہ نہ کریں خراب۔ آج آپ نے اگر اچھی چائے پی ہے اس کو انجوائے کریں، چائے کے کپ کو انجوائے کریں۔ اگر آپ کو کوئی اچھی بک ملی ہے اس کو آپ انجوائے کریں۔ آپ اپنی فیملی کو انجوائے کریں، اپنے بچوں کو، اپنے اچھے دوستوں جو سنسیئر قسم کے دوست ہوتے ہیں ان کو انجوائے کریں۔ ہر دن اگر آپ نوٹ کریں تو اتنی باتیں ہیں جن پہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ فوکس کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان میں یہ فوکس نہیں ہوتا۔ ہم لوگ پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آج کیا کیا، آپ اپنی ڈیلی ڈائریز
ان سے لکھواتے ہیں اور پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز کتنی پازیٹیو تھی، تم نے اس لمحے کو انجوائے کیا، اور 99% کہتے ہیں نہیں، ہاں واقعی یہ اوہ واقعی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اپنے حال میں رہنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مستقبل بھول جائیں اور اپنے ماضی کو بھول جائیں، نہیں، پاسٹ از دا بیسٹ پریڈکشن آف فیوچر، یہ باتیں بالکل ضرور ہیں، ان کو ضرور رکھیں، لیکن اپنے حال کو نہ بھولیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے بات کی میڈیٹیشن کی، ہم نے بات کی فوڈ کی، ہم نے بات کی کہ اپنے حال میں جینا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، معافی، اپنی ذات کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ چیزیں آپ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، باقی لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو اس کا مسلسل جسے کہتے ہیں نا، آئی ایم سوری، مجھے کبھی کبھی نا اردو کے لفظ ڈھونڈنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ اصل میں یہاں پہ مجھے اب اتنا 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پریکٹس بھی کرتے ہوئے کہ میری سیلف کنورسیشن جو ہے وہ ڈچ میں زیادہ ہوتی ہے، اور پیشنٹ کے ساتھ بھی ڈچ میں ہوتی ہے، تو مجھے کئی دفعہ اردو کے الفاظ نہیں ملتے، اور میں نے یوٹیوب اسی لیے اردو میں بنانا شروع کیا، کیونکہ مجھے اس طرح کی ویڈیوز بہت کم نظر آتی تھیں، اور اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور مجھے اردو میں الفاظ نہیں مل رہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ غلطیاں انسان کرتا ہے، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو کہے کہ میں نے آج تک غلطی نہیں کی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ جتنا آپ اپنی غلطیوں سے ڈینائل کرتے ہیں، آپ نہیں مانتے، اتنے زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر بنایا ہوا ہے، اور آپ کے ضمیر کی یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے بیلنس کو ڈھونڈنا۔ جو ہی بیلنس ختم ہوتا ہے، ضمیر میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب میں ضمیر کہتی ہوں، اس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں ہم سپر ایگو کہتے ہیں، جس کا تعلق آپ کے نارمز اینڈ ویلیوز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے مذہبی عقائد بھی آتے ہیں، اس میں آپ کے مورل ویلیوز بھی آ جاتی ہیں۔ مثال میں دوں گی، اگر آپ نے کسی کی انسلٹ کی ہے، کسی کا نقصان کر دیا ہے، کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا ہے، تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جا کے اس سے معافی مانگ لو۔ اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ریئلی ریئلی ویری گڈ۔ آپ دوسرے شخص کا اتنا بھلا کریں گے اور اپنی ذات کا بھی بھلا کریں گے، تو یہ تو سب سے اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ اس لیول پر ہیں کہ آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں اور بہت آنیسٹلی سے آپ کہہ دیں کہ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے، میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا، آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی ایکسیپٹنس سے وہ بندہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا۔ مسائل تب آتے ہیں جب اپنی غلطیوں کو چھپانا اور غلطیوں کو بہتر نہ کرنا، تب مسائل زیادہ بڑھتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دیا، ورنہ وہ کندھوں پہ بوجھ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ کی ایگو جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے میکانزمز جو ہے وہ یوز کرتی ہے، جس میں آپ کا لوگوں کو ایوائڈ کرنا، آپ کا ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے جن کو آپ کی ذات اصل میں پسند نہیں کرتی۔ جی، تو بات ہو رہی تھی کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ جتنا جلدی آپ ایکسیپٹنس کے پروسیس سے گزر جائیں گے، اتنا آپ کی ایگو کے لیے اچھا ہے، اتنا آپ کی روح کے لیے اچھا ہے، اتنا آپ کے ذہنی سکون کے لیے اچھا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو، یہ میں نے غلطی کی،
वो गलती कॉन्शियसली भी हो सकती है, वो अनकॉन्शियसली भी हो सकती है, लेकिन अगर आपका अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ होगा, देयर इज़ सम डायलॉग बिटवीन योर सेल्फ एंड योर स्पिरिट, देन यू विल फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एज वेल। आप उनको एक्सेप्ट करना सीखें। अगर हो सके, अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है, तो अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप जाकर उनसे माजरत कर लें और आपको लगता है कि उससे कोई मसाइल नहीं बढ़ेंगे, तो वो सबसे बेहतरीन होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने नोट किया है कि जब आप किसी से अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और माजरत करते हैं, दूसरे शख्स का दिल साफ़ हो भी जाता है। आप ईमानदारी से कोशिश करके देखें, आगे आप ऐसा करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, मुस्तकबिल में गलती का चांस कम होगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चेंज हो लाइफ में, उसके बल्कि लाइफ में नहीं, कहीं पर भी एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी चेंज। ठीक है, और एक्सेप्टेंस ऑफ योर मिस्टेक्स, इसका मतलब है कि आप बेहतरी के रास्ते पर निकल पड़े हैं। आसान नहीं होता, लेकिन ये है कि मुश्किल रास्ता है, लेकिन उसके बाद आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। गलती को एक्सेप्ट ना करना बड़ा आसान होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बड़ा मुश्किल होता चला जाता है। आपकी अपनी ज़ात जो है उसको घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसका बाद में असर जो है वो इन नफ्सियाती बीमारियों की सूरत में नज़र आता है। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आप डिप्रेशन से दूर रहने के लिए क्या करें। खुश रहें, और खुश आप कैसे रह सकते हैं, शुक्रगुजारी के साथ। जब हम ये बात करते हैं कि शुक्रगुजारी के साथ खुश रहना है, तो हम अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं कि वो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखें। अल्लाह ताला ने उनको कितनी खुशियाँ दी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो उनको दिखाई नहीं दे रही। वो अपने डिप्रेशन की नेगेटिविटी में इतने हैं डूबे हुए कि उनको अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आती। उसके लिए हम यूजुअली टेक्निक यूज़ करते हैं कि उनको डेली अपनी डायरीज़ लिखने की असाइनमेंट्स देते हैं, और उनको फिर भी नज़र नहीं आ रही थी। कुछ लेवल्स पे लोगों को नज़र आती हैं कि ओहो हाँ, ये भी पॉजिटिव बात थी, लेकिन कुछ लोगों को डायरीज लिखने के बावजूद नज़र नहीं आती पॉजिटिव बात, और फिर हम उनको कहते हैं अच्छा भला ये वाला जो हिस्सा है इसमें कोई पॉजिटिविटी ढूंढ के दिखाएं। फिर हम इस तरह की बातें करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको उस तरफ लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से बग़ैर मेडिसिन के डिप्रेशन का इलाज हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की डिप्रेशन के बारे में, उससे कैसे बचा जा सकता है। 5 चीज़ों पे मैंने फोकस किया है। एक तो ये है मेडिटेशन, जिसमें हम मुस्लिम्स का लिए दुआ करना और अल्लाह ताला से मशवरा करना है। फिर ये है कि आप अपने लिए अच्छा फूड यूज़ करें, जितना अच्छा फूड होगा और प्योर होगा, मॉडिफाइड नहीं होगा, उतना ही बेहतर है। मॉडिफाइड से मेरा मतलब है प्रोसेस्ड। लिव इन योर प्रेजेंट, अपने हाल में जिए, माजी पे थोड़ी सी नज़र रखें, मुस्तकबिल पे ज़्यादा सारी नज़र रखें, लेकिन जिए अपने हाल में। इसके अलावा हमने बात की अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें, अपनी गलतियों से सबक हासिल करें। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो मुस्तकबिल में बहुत चांस है कि आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट करने का जो अमल है ना, वो आपको बड़ा याद रहता है, जिसकी वजह से आप मुस्तकबिल में दोबारा वही सेम गलती करने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है। और ये है कि खुश रहें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, अपने इर्द गिर्द चीज़ों में पॉजिटिविटी तलाश करें। एक आध चीज़ नेगेटिव भी हो ना, जब पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हों और उनका एहसास भी हो, तो उसका असर आपकी रूह को ज़ख्म नहीं लगाता। ठीक है, चले मौजू का इख्तिताम करते हैं यहाँ पर। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, इस टॉपिक को आप पसंद करेंगे, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत आसानियाँ दे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।